السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے مظلوم شہزادی۔ ایک بادشاہ نے اپنے دوست بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس کے شہزادے بیٹے سے کر دے گا۔ ابھی شہزادی چھوٹی تھی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادی اپنی والدہ یعنی ملکہ عالیہ کے ساتھ محل میں رہنے لگی۔ جب شہزادی بڑی ہوئی تو ملکہ عالیہ نے شہزادی سے کہا کہ اب تم جوان ہو گئی ہو تو اب میں تمہاری شادی شہزادے سے کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی یہ سن کر بہت دکھی ہو گئی کیونکہ وہ اپنی ماں کو اکیلی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اسے مجبوراً ملکہ عالیہ کا کہنا ماننا پڑا۔ اس نے اپنے سارے اچھے کپڑے اور زیور رکھ لیے۔ ملکہ نے اسے کچھ اچھے اور عجیب تحفے دیے۔ ملکہ کا جو تحفہ شہزادی کو بہت اچھا اور پسند تھا، اس تحفے کا نام فلاور تھا اور یہ ایک خوبصورت سفید گھوڑا تھا جو باتیں بھی کرتا تھا۔ جب شہزادی رخصت ہونے لگی تو ملکہ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر شہزادی کو دی۔ ملکہ نے کہا، میری پیاری شہزادی، ان بالوں کو اپنے ساتھ رکھو، یہ تمہاری حفاظت کا تعویذ ہے۔ شہزادی نے ان بالوں کی لٹ کو احتیاط سے اپنی قمیص پر گلے کے پاس ٹانگ دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے آخری تحفہ دیتے ہوئے کہا، یہ سونے کا پیالہ لو، جب تم دریا پر پہنچو تو اسی سے پانی پی لینا۔ اس کے بعد ملکہ نے ایک نوکرانی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا۔ نوکرانی اور شہزادی گھوڑوں پر بیٹھ کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئی۔ باقی سامان گدھے پر لدا ہوا تھا۔ یہ پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان کا سفر کرتی جا رہی تھی کہ دریا کے پاس آ پہنچے۔ شہزادی کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ شہزادی نے نوکرانی سے کہا، اے میری ملازمہ، ذرا سونے کا پیالہ لو اور دریا سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ نوکرانی جو شہزادی سے بہت جلتی تھی، اس کا حکم سن کر بھڑک گئی۔ اس نے غصے سے کہا، شہزادی، تم خود جا کر پانی لے آؤ، میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ شہزادی کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دریا کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جھکی تاکہ دریا سے پانی لے سکے، مگر جیسے ہی وہ پانی لینے کے لیے جھکی، قمیص کے اندر بالوں کی لٹ اچانک پانی میں گر گئی اور پانی اسے بہا کر لے چلا۔ شہزادی دکھ سے بولی، اوہ، میری ماں نے میری حفاظت کے لیے جو بالوں کی لٹ دی تھی وہ پانی میں بہہ گئی۔ یہ دیکھ کر ملازمہ بہت خوش ہو گئی۔ تعویذ کھو گیا تھا اور شہزادی اب ملازمہ کے قبضے میں آ گئی تھی۔ ملازمہ نے شہزادی سے کہا، اپنے کپڑے اتار کر مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہن لو۔ بیچاری شہزادی، اس طرح کا سلوک اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے تو آگے پیچھے نوکرانیاں پھرتی رہتی تھی اور اب ایک نوکرانی اس پر حکم چلا رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اور کرتی تو کیا کرتی۔ اس نے اپنے کپڑے اتار کر ملازمہ کو دیے اور خود ملازمہ کے کپڑے پہن لیے۔ اب ملازمہ شہزادی کے کپڑے پہننے کے بعد شہزادی کے سفید گھوڑے فلاور پر سوار ہو گئی اور ملازمہ نے شہزادی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر دیا۔ وہ سفر کرتے کرتے آخر شہزادے کے محل پہنچ گئی۔ مکار ملازمہ نے شہزادی سے کہا، اگر تم نے کسی زندہ آدمی کو یہ بتایا کہ تم اصلی شہزادی ہو تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، سمجھی؟ اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس آسمان کے نیچے کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ شہزادی اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے ملازمہ سے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بہو اپنی ملازمہ اور سامان کے ساتھ آ گئی ہے تو بوڑھے بادشاہ اور شہزادے نے ان کا استقبال کیا۔ وہ خود ان کو لینے آئے۔ انہوں نے ملازمہ کو شہزادی سمجھا کیونکہ وہ سب اچھے لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ دونوں اس کو محل میں لے گئے جبکہ اصلی شہزادی بیچاری باہر سردی میں کھڑی رہ گئی۔ جب یہ سب ناشتہ کرنے بیٹھے، بادشاہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، باہر پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ ملازمہ نے کہا، جب میں راستے پر آ رہی تھی تو یہ غریب بیکارن مجھے راستے میں مل گئی تھی، کیا آپ اس کو کوئی کام دے سکتے ہیں؟ بادشاہ کو اس خوبصورت اور معصوم سی لڑکی پر رحم آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارا ملازم لڑکا چرکن جنگلی بطخوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ لڑکی کام میں اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ ملازمہ نے اترا کر کہا، کیا آپ میرے لیے کچھ کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، کیا کرنا ہے؟ ملازمہ نے کہا، میں جس گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہوں، اس نے مجھے راستے میں بہت تنگ کیا۔
آپ اس گھوڑے کو مروا دیں۔ ملازمہ ڈرتی تھی کہ اگر بولنے والا گھوڑا فلاور نے سب کچھ بتا دیا تو میرا راز کھل جائے گا۔ بادشاہ نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ گھوڑے کو لے جا کر مار ڈالو۔ شہزادی روتی اور چیختی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی مگر گھوڑے کو نہ بچا سکی۔ اس نے ایک آدمی کو سونے کا سکہ دیا اور کہا کہ اس گھوڑے کا سر شہر کے دروازے پر اونچائی پر لگا دیا دے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ شہزادی نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ میں اپنے پرانے دوستوں کو آتے جاتے دیکھ سکوں گی جب یہ جنگلی بطخوں کو کھیتوں میں لے جائے گی۔ ملازم چرکن جو جنگلی بطخوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے ساتھ جب شہزادی کام کرنے آئی تو وہ شہزادی کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس کے سنہرے بالوں کو کھینچتا اور چٹکی میں پکڑ کر نوچتا۔ اسے شہزادی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ شہزادی کے بال بہت خوبصورت اور سنہری تھے۔ وہ اپنے بالوں کو باندھ کر رکھتی اور سر پر رومال باندھ لیتی تھی۔ جب وہ کھیتوں میں جاتی تو بال کھول کر کنگھی کرتی۔ سورج کی روشنی میں اس کے بال سونے کی تاروں کی طرح چمکتے تھے۔ جب وہ کنگھی کر رہی ہوتی تو چرکن چپکے چپکے پیچھے سے آتا، اس کے بال نوچ کر لے جاتا۔ اس کو بھگانے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا گیت گانے لگتی۔ ہوا ہوا تیز اڑ، چرکن کی ٹوپی اڑا لے جا، سارا دن اسے تنگ کر، ٹوپی دور دور اڑا۔ ہوا چرکن کی ٹوپی اس کے سر سے اڑا کر لے جاتی۔ وہ اپنی ٹوپی پکڑنے کے لیے کھیتوں میں بھاگتا پھرتا اور جب وہ ٹوپی لے کر واپس آتا تو شہزادی کنگھی کر کر اپنے بال باندھ چکی ہوتی۔ جب شہزادی دروازے سے گزرتی تو اس نے کہا فلاور بیچارہ فلاور یہاں اوپر لٹکا ہوا ہے۔ جادوئی گھوڑے نے جواب دیا شہزادی بیچاری شہزادی نیچے سے گزر رہی ہے، افسوس افسوس، جب ملکہ یہ جانے گی تو اس کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ شہزادی بطخوں کو لے کر کھیتوں میں چلی گئی تو اس نے اپنے سنہری بال لہرائے۔ چرکن کی ٹوپی پھر اڑ گئی اور اپنے پیچھے بھاگا اور واپس آیا تو شہزادی اپنے بال باندھ چکی تھی۔ اس مرتبہ چرکن اتنا پریشان ہوا کہ واپسی پر وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا یہ نئی لڑکی گھوڑے کے سر سے باتیں کرتی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ہوا اسے باتیں کرتی ہے اور ہوا میری ٹوپی اڑا کر لے جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی چڑیل ہے۔ بادشاہ نے چرکن کو جانے کی اجازت دی اور خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا پیچھا کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ شہر کے دروازے کے پاس چھپ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکی گھوڑے سے کہہ رہی تھی فلاور بیچارہ فلاور یہاں اوپر لٹکا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ گھوڑے نے جواب دیا شہزادی بیچاری شہزادی نیچے سے گزر رہی ہے، افسوس افسوس، جب ملکہ جانے گی تو اس کا دل کتنا دکھی ہوگا۔ پھر جب شہزادی کھیتوں میں بطخوں کو لے کر گئی اور پھر اس نے اپنے بال کھولے تو بادشاہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ اس نے شہزادی کے سنہرے بال دیکھے تو اس نے سوچا مجھے پتا ہے کہ صرف شہزادیوں کے ایسے لچھے دار خوبصورت سنہری بال ہوتے ہیں۔ بادشاہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے شہزادی کو دیکھتا رہا مگر وہ بادشاہ کو نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسی وقت شہزادی نے کہا ہوا ہوا تیز اڑ، چرکن کی ٹوپی اڑا لے جا، سارا دن اسے تنگ کرو، ٹوپی دور اڑاؤ۔ جب چرکن کی ٹوپی ہوا نے اڑائی اور وہ اپنی ٹوپی کے پیچھے بھاگا تو بادشاہ فوراً جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر آیا۔ بادشاہ نے شہزادی سے پوچھا مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ رونے لگی اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا میں آپ کو بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ آسمان کے نیچے کسی زندہ انسان کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگر میں نے بتا دیا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ بادشاہ یہ سن کر چلا گیا۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ جب شہزادی بطخوں کو لے کر گھر پہنچی تو وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ ایک پرانا سا گھر تھا اور اس میں لوہے کا ایک بڑا سا چولہا بنا ہوا تھا جس میں سردیوں میں آگ جلائی جاتی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اس پرانے سے چولہے کو آہستہ آہستہ بتا دو، کیونکہ یہ زندہ آدمی نہیں ہے اور نہ ہی آسمان کے نیچے ہے۔ بیچاری شہزادی رونے لگی۔ وہ اپنے دکھ کس کو بتانا چاہتی تھی لیکن ساتھ ہی اپنا وعدہ بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ جب بادشاہ نے اسے اپنا منصوبہ بتایا تو چولہے کے پاس کھسک آئی۔ شہزادی نے آہستہ آہستہ چولہے کو بتایا میں یہاں اکیلی ہوں، میرا یہاں کوئی دوست نہیں،
میں ایک شہزادی ہوں، میری نوکرانی شہزادی بنی ہوئی شہزادے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں جنگلی بطخوں کی رکھوالی کر رہی ہوں۔ اگر میری ماں جو کہ ملکہ ہے اس کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ بہت دکھی ہو جائیں گی اور ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جو کچھ شہزادی نے کہا وہ بادشاہ نے سن لیا، کیونکہ چولہے کی چمنی کا پائپ دیوار سے لگا ہوا تھا اور باہر تک نکلا ہوا تھا تاکہ چولہے کا دھواں باہر نکل سکے۔ چونکہ بادشاہ اس چمنی کے پاس کھڑا ہوا تھا اس لیے اس نے بھی سن لیا۔ اس رات بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، ہر ایک کو اس دعوت میں بلایا گیا۔ نقلی شہزادی لمبی میز کے ایک کونے پر شہزادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور اصلی شہزادی میز کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے گولڈ اور سلور کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی پیاری لڑکی کون ہے۔ کوئی بھی یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ وہی بطخوں کی رکھوالی والی لڑکی ہے۔ یہاں تک کہ نقلی شہزادی بھی اس کو پہچان نہ سکی۔ جب دعوت ختم ہوئی اور سب لوگ کھا چکے تو بادشاہ نے ان سب کو ایک کہانی سنائی۔ بادشاہ نے کہا، یہ ایک ملازمہ کی کہانی ہے جس نے اپنے مالک کے ساتھ دغا کیا۔ کہانی سنانے کے بعد بادشاہ نے نقلی شہزادی سے پوچھا، شہزادی آپ کا خیال کیا ہے کہ اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو وہ مکاری سے مسکرائی اور بولی، اس کے اچھے اچھے کپڑے اتار کر پرانے کپڑے پہنا کر اسے ایک ڈبے میں بند کر دیا جائے، 2 گھوڑوں پر اسے سوار کر کے سڑکوں پر کھینچتے رہیں، اس کے بعد اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ بادشاہ نے کیا خوب خیال ہے اور آئیڈیا ہے، شہزادی یہی سزا ہے تمہاری۔ یہ سن کر نقلی شہزادی نے بادشاہ کی بہت منتیں کی مگر بادشاہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس کی سنائی ہوئی سزا اسے دے دی گئی اور شہر سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد کسی نے اس کے بارے میں نہیں سنا۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دی۔ شہزادی اتنی خوبصورت اور مہربان تھی کہ ہر کوئی اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ جب بادشاہ بوڑھا ہوا تو شہزادہ اس کی جگہ پر بادشاہ بن گیا اور شہزادی ملکہ۔ اب دونوں نے مل کر بہت انصاف سے حکومت کی۔ ملک کے لوگ امن اور سکون سے رہنے لگے اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔